اگر AI سے بہترین نتائج چاہیے تو پرومپٹ انجینئرنگ وہ ہنر ہے جسے سیکھنا ضروری ہے۔ یہ وہ سکل ہے جو AI پر مکمل کنٹرول دے سکتی ہے، چاہے کوئی ابھی شروعات ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا ایک سیدھا سا اصول ہے۔ AI کے ساتھ بات چیت کا معیار دی گئی ہدایات کے معیار پر منحصر ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک بہت ہی ذہین اسسٹنٹ سے بات ہو رہی ہے جو صرف لفظوں کو سمجھتا ہے۔ جتنی واضح ہدایات ہوگی اتنا ہی شاندار نتیجہ ملے گا۔ اب ذرا فرق دیکھیں۔ ایک طرف ہے تعلیم کے بارے میں لکھو، ایک بہت ہی عام سی بات جس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک مخصوص ہدایت ہے جو AI کو ایک کردار، ایک کام اور یہاں تک کہ ایک ٹارگٹ آڈینس بھی دیتی ہے۔ بس یہی وہ فرق ہے جو ایک عام سے جواب کو ایک شاندار جواب میں بدل دیتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں؟ ہم AI کنٹرول کی مہارت سے شروع کریں گے، پھر ایک زبردست 4 حصوں والا فارمولا سمجھیں گے، بنیادی پرومپٹس کو بہتر بنانا سیکھیں گے، کچھ ایڈوانسڈ ٹیکنیکوں پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں اپنی پرومپٹ لائبریری بنانے کا طریقہ جانیں گے۔ تو پرومپٹ انجینئرنگ کا اصل مقصد AI کو ایک ذہین اسسٹنٹ کی طرح ہدایات دینا ہے تاکہ وہ ماہرین جیسا کام کر سکے۔ یاد رکھیں، اگر ہدایات واضح نہیں ہوں گی تو نتائج بھی اوسط درجے کے ہی ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بہترین پرومپٹ کیسے بنایا جائے؟ چلیں ایک سادہ لیکن بہت ہی طاقتور 4 حصوں والے فارمولے کو دیکھتے ہیں جو AI کے ساتھ بات چیت کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ایک بہترین پرومپٹ ان 4 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا، کردار، جو AI کو ایک شخصیت دیتا ہے۔ دوسرا، کام، جو اسے اس کا مقصد بتاتا ہے۔ تیسرا، سیاق و سباق، جو اسے ضروری تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ اور چوتھا، فارمیٹ، جو حتمی نتیجے کی شکل طے کرتا ہے۔ چلیں اس فارمولے کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں کردار ہے YouTube ماہر، کام ہے 30 سیکنڈ کا اسکرپٹ، سیاق و سباق ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے، اور فارمیٹ ہے عنوان اور ہیش ٹیگ۔ ہر حصہ جواب کو زیادہ فوکسڈ اور کارآمد بنا رہا ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہمیں بنیادی فارمولا معلوم ہو گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ سے خیال کو ایک طاقتور پرومپٹ میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ بہتری لانے کا ایک عمل ہے۔ یہ عمل ایک بہت ہی سادہ خیال سے شروع ہوتا ہے، جیسے ایک کہانی لکھو، پھر ہم اس میں تفصیلات شامل کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ساخت کو بہتر بناتے ہیں۔ ہر قدم کے ساتھ ہدایات واضح ہوتی جاتی ہیں اور نتیجہ بھی اتنا ہی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر کام بہت بڑا اور پیچیدہ ہو؟ یہیں پر چین پرومپٹنگ کام آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑے منصوبوں کو چھوٹے آسان مراحل میں توڑ دیا جائے، جس سے AI کو قدم بقدم رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر YouTube ویڈیو بنانے کے لیے پہلے آئیڈیاز مانگے جا سکتے ہیں، پھر بہترین آئیڈیا کے لیے اسکرپٹ اور آخر میں ٹائٹل اور تفصیلات۔ ہر پرومپٹ پچھلے پرومپٹ پر بنتا ہے، جس سے پورے عمل پر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ جب بنیادی باتیں واضح ہو گئی ہیں تو آئیے کچھ ایڈوانس تکنیکوں پر نظر ڈالتے ہیں جو AI کے نتائج پر ماہرانہ کنٹرول فراہم کریں گی۔ AI کو ایک مخصوص کردار دینا، جیسے ڈاکٹر، استاد یا مارکیٹنگ ماہر، اس کے جوابات کے معیار کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔ جب AI ایک ماہر کی طرح سوچتا ہے تو وہ ایک ماہر کی طرح جواب دیتا ہے۔ صرف یہ نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتائیں کہ نتیجہ کیسا نظر آنا چاہیے، چاہے بلٹ پوائنٹس چاہیے، ایک ٹیبل یا ایک مکمل اسکرپٹ۔ فارمیٹ کی وضاحت کرنے سے معلومات بالکل اسی شکل میں ملے گی جس کی ضرورت ہے۔ ایک اور زبردست تکنیک ہے حدود مقرر کرنا، جیسے الفاظ کی تعداد، وقت یا سامعین کی سطح کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوانٹم فزکس کو 5ویں جماعت کے بچے کے لیے 100 الفاظ میں سمجھاؤ کہنے سے ایک بہت ہی مخصوص اور مفید جواب ملے گا۔ اور اب ایک ایسی عادت جو پیداواری صلاحیت کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے، اپنی بہترین پرومپٹس کی ایک ذاتی لائبریری بنانا۔ دیکھیں، جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ہر بار نئے سرے سے پرومپٹس نہیں لکھتے، وہ اپنے بہترین پرومپٹس کو محفوظ کرتے ہیں اور دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ کام میں ایک معیار بھی برقرار رہتا ہے۔ اپنی لائبریری کو تدریس، کاروبار یا سوشل میڈیا جیسی کیٹیگریز میں ترتیب دینے سے صحیح وقت پر صحیح پرومپٹ تلاش کرنے میں مدد ملے گی، جس سے کام مزید تیز ہو جائے گا۔ تو ایک اچھی طرح سے بنائی گئی پرومپٹ لائبریری صرف وقت نہیں بچاتی، یہ کام کے معیار اور مستقل مزاجی کو بھی یقینی بناتی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو کام کے بہاؤ کو 10 گنا تک تیز کر سکتی ہے۔ آخر میں یاد رکھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے، AI ایک بہت طاقتور ٹول ہے، لیکن اصل طاقت ہدایات میں ہے۔ ہدایات جتنی بہتر ہوں گی، نتائج بھی اتنے ہی شاندار ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے، AI ہاتھ میں ایک طاقتور آلہ ہے، اس کے ساتھ کیا تخلیق کیا جائے گا؟ امکانات کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ سب تخیل سے ہی شروع ہوتی ہے۔